لٹکے ہوئے تھے، ان کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی تھی، یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ سے یہی کہوں گا کہ 15 اگست تو ہم مناتے ہیں، یوم آزادی تو ہم مناتے ہیں، پر وہ آزادی کا دن جو آج سج رہا ہے وہ ہمارے بزرگوں کی محنتوں سے اور ان کی قربانیوں سے سج رہا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھو۔ اس ملک کا بھی حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ جن جن لوگوں نے، جن جن حضرات نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ کہیں پر علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام مٹا دیا ہے، تو کہیں پر حضرت ٹیپو سلطان کا نام مٹا دیا ہے، تو کہیں پر حسین احمد مدنی کا نام مٹا دیا ہے۔ یہ نام تم اپنے سینوں میں زندہ رکھو، یہ نام تم اپنی آنے والی نسلوں کو بتاؤ کہ حسین احمد مدنی جیسا مجاہد اسی ہندوستان کی سرزمین پر تھا، شیر ہندوستان ٹیپو سلطان جیسا مجاہد اسی ہندوستان کی سرزمین پر تھا۔ اپنی نسلوں کے اندر ان کی قربانیاں کو پیدا کرو، اپنی نسلوں کے اندر ان کی سیرت کو پیدا کرو، انشاءاللہ تعالی وہی جذبہ تمہیں دکھے گا جو جذبہ حیدر کرار کے غلاموں میں نظر آتا ہے، جو جذبہ امام حسین کے اندر نظر آتا ہے، جو جذبہ حضرت ٹیپو سلطان کے اندر نظر آتا ہے، انشاءاللہ تعالی تمہاری نسلوں کے اندر وہی جذبہ دکھے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے زیادہ، سب سے بڑا وفادار اس ملک میں مسلمان ہے، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام اس ملک میں آئے، تو اس ملک کی، جب ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام اس ملک میں آئے تو یہ ملک ہمارا، جب یہ ہمارے والد کا یہ ملک ہے، ہمارے باپ کا ملک ہے، تو ہم اس ملک کے وفادار، کیونکہ یہ سرزمین ہماری ہے۔ اور دوسری بات کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین نے سفر کیا تو آپ ہندوستان کی ایک خواہش رکھتے تھے کہ میں ہندوستان کی سرزمین پر جاؤں۔ نواسہ رسول حضرت علی کے شہزادے اسی ملک پر آنے کی خواہش رکھتے تھے، اتنا مقدس ملک ہے یہ۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی علماء کرام جو دین جو باہر سے چل کر آیا، کہیں پر وہ عراق کی طرف سے آیا، کہیں پر مدینہ شریف کی طرف سے آیا اور دیگر ممالک کی طرف سے آیا، پر آگے الحمدللہ ایسا ہوا کہ یہی سرزمین سے آج دین پھیل رہا ہے۔ یہ اتنی مقدس سرزمین ہے میرے عزیز دوستو۔ تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اس ملک کی خاطر جو ہے ہم جی بھی سکتے ہیں، اس ملک کی خاطر ہم مر بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی مریں گے تو اسی سرزمین کے اندر مریں گے۔ میں آپ تمام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی جانوں کے اندر اپنے وطن کی محبت کو پیدا کرو، کیونکہ ہماری جانوں سے بڑھ کر اگر کچھ ہے تو وہ ہمارے وطن کی محبت، اس وطن کی عظمت ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ تمام سے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہم نے جو محفل جو سجایا ہے یوم آزادی کی، یہ ہماری پارٹی مجلس اتحاد المسلمین امام پارٹی، جو آج ہندوستان کے اندر بچہ بچہ جانتا ہے اس جماعت کو، اس جماعت کے جو صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، کہ جن کے لہجے کے اندر سنویدھان کا لہجہ ہے، جن کے انداز کے اندر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کا انداز ملتا ہے، اور جب وہ سنسد میں بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹیپو سلطان آ کر وہاں پر بول رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک ایسا لیڈر ہمارے پاس میں بھی ہے۔ آزادی تو ہمیں مل چکی ہے، آزادی سے تو ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، پر میں آپ تمام سے کہوں گا کہ آؤ اپنے نسلوں کے آزادی کے لیے امام پارٹی میں جڑو، امام پارٹی کو مضبوط کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیڈر بھی مضبوط ہو، جو تمہارے حق کے لیے آوازوں کو بلند کرے، تو امام پارٹی کے اندر شامل ہو جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، کب تک کہ آپ بھٹکو گے، کبھی کانگریس کا دامن، کبھی اس کا دامن، یہ سب چھوڑو، اپنی جماعت ہے، اپنی جماعت کا ساتھ دو، سورت شہر کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرو۔ میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ مجلس کو مضبوط کرنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آگے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئے، اور ان سے کہوں گا میں اب آگے کی